أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آج سورۃ السجدہ مکمل کریں گے ہم. 4 آیات ہیں صرف، 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ اور 2 آیات ہیں. 4 آیات آج ہم مکمل کر لیں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، انا نسوق، کہ ہم ہانکتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، الماء، پانی کو، ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به، پھر نکالتے ہیں اس سے ہم، زرعا، کھیتی، تأکل منہ، اس سے کھاتے ہیں، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور وہ خود بھی اس سے کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے اس آیت کریمہ پر، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ آخری آیات جو ہوتی ہیں ان میں پوری سورت کا جو کنکلوژن ہے یا اس کا پورا جو موضوع اور مضمون ہوتا ہے وہ سمیٹا جاتا ہے آخر میں. بلکہ یہ جو ہم مسلسل کچھ صورتیں ہم پڑھ رہے تھے، مکی صورتیں، مکی صورتوں کا ہی یہ آپ سمجھے خلاصہ ہے. اب اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے، کیا یہ نہیں دیکھتے اس چیز پر، اس چیز کی طرف کہ ہم پانی کو لے جاتے ہیں. لفظ نسوق آیا ہے، اس کو ہوتا ہے ہانکنا، اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ بادلوں کو لے آتے ہیں، جس جگہ ہم چاہتے ہیں برساتے ہیں. تو کس زمین کی طرف لے جاتے ہیں ہم؟ جو بنجر زمین ہوتی ہے. جرز ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جو ہو تو زرخیز لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے بالکل خشک پڑی ہو، سبزے کا کہیں نام و نشان نہ ہو، بس گردہ اٹھ رہا ہو. تو اس زمین پر جب پانی برساتے ہیں ہم، تو پھر دیکھتے ہو وہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے، وہاں سے پھر کھیتی اس سے اگتی ہے، اس سے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور جو چارہ ہے وہ مویشیوں کو کھلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دراصل اس وقت ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس وقت دیکھ رہے ہو کہ اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر طرف تم دیکھ رہے ہو دشمن ہی دشمن، تمہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کبھی اس اسلام کی بہار ہم یہاں دیکھیں گے. تو ذرا دیکھو، بس ایسی صورتحال ہوتی ہے اس زمین کی، بنجر زمین کی، جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں لہلہاتے کھیت ہوں گے، کبھی یہاں پہ ہری بھری وہ فصل ہوگی، کبھی یہاں پہ ایسا دانہ اگے گا جو خود کھائیں گے اور گھاس ان کے مویشی جو ہے وہ چریں گے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ وقت آتا ہے اور وہ وقت یہاں بھی آئے گا. کہا کہ تم بھی یہی امید رکھو، بلکہ یقین رکھو کہ ایسا ہوگا. تو بس اسی انداز سے اس وقت ہم بھی اگر سوچیں گے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اگر ہم سوچیں گے کہ اس وقت کے حالات بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کا راج ہو، اس قرآن کی حکومت ہو اور رہبر و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہو؟ اس وقت ہمیں بالکل اندھیرا دکھتا ہے، جیسے ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے.
لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ مایوس مت ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ۔ جس طرح تم بنجر زمین کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہو، لیکن ایک دن دیکھتے ہو جب ایک چھینٹا اس پہ پڑتا ہے، پانی جب آ جاتا ہے تو کس طرح سے وہ وہاں ہریالی آ جاتی ہے۔ بس یہ چھینٹا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ابر کرم ہے۔ یہ قرآن بھی کیا ہے؟ یہ وہ بارش ہے۔ کئی جگہ پہ اس کو تشبیہ دی گئی بارش سے۔ یہ اس سے جو دل ہے ہمارے، جو مردہ دل ہے، وہ زندہ ہو جائیں گے، اور ہم میں سے ہی کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی کا راج تاج ہوگا۔ دین کی بہار ہر طرف ہمیں نظر آئے گی، امن کی بہار، محبت کی بہار اور قرآن کی بہار ہم دیکھیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہمیں ایسا یقین ہونا چاہیے اللہ کے اس کلام پہ، اللہ کے اس وعدے پہ، جیسا یقین ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ اور پھر دیکھا انہوں نے کہ کس طرح سے فتح و نصرت کہاں سے آئی۔ حالات بدلنے میں پھر دیر نہیں لگتی، لمحوں میں حالات بدل جاتی، ابھی کچھ ہوتا ہے، ابھی کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو جب دکھانا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیے اس آخری رکوع میں کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے پھر بنائے، ہم نے پھر اٹھائے ان میں سے کچھ پیشوا، کچھ امام، کچھ رہنما، کچھ ایسے ہم نے ان کو لیڈرز فراہم کیے۔ کیسے لیڈرز، کیسے امیر اور کیسے رہنما؟ جن کے اندر دو صفات تھیں، ایک لما صبروا، ایک تو صبر کی صفت تھی ان کے اندر، اور وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیتوں پر یقین تھا انہیں، جو کل ہم نے پڑھی تھی آیت۔ صبر اور یقین، یعنی ان کا جو بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ گائیڈ انہیں دیا موسیٰ علیہ السلام جیسا، اور گائیڈ بک دی تورات جیسی، اور اس کی روشنی میں پھر انہیں ایسے گائیڈ آگے ملے، آگے ایسے رہنما ملے کہ جن کا ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں تاریخ میں، کہ جن کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کر اگر ہم پھر آج کی تاریخ میں دیکھیں گے، محمد عربی علیہ السلام جیسے گائیڈ جب ہمیں ملے، اور قرآن جیسی گائیڈ بک ملی، اور ان دو کی وجہ سے کیسے رہنما پھر ہمیں ملے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے پاس کی طرف، عظیم انسان اللہ نے ہم کو دیے، لیکن اس قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ دو صفات تھی، ایک صبر اور ایک یقین۔ صبر اور یقین، اس وقت بھی اگر ہم صبر اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے تو اس قرآن کی برکت سے اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی میں اس وقت بھی ایسا انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے کہ اس آسمان کی چھت کے تلے کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی شخص ننگا نہیں رہے گا، کوئی بھی شخص بے گھر نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بہار ہوگی، خوشیوں کی بہار ہوگی، امن کی بہار ہوگی، اور اس دین حق کی بہار ہوگی۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک صبر، اور یہ صبر کیا ہے؟ ہم صبر کو ہلکے معنی میں لیتے ہیں کہ کوئی کچھ کہے کہ تم سر اپنا نیچے رکھو، بس گالی کا جواب گالی سے مت دو، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر جو ہے، ایک تو جس طرح کل میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اطاعت پر صبر، صبر علی الطاعت وغیرہ، اس کے علاوہ ایک صبر یہ ہے جس سے آج ہم بہت دور ہیں۔ صبر یہ ہے، ٹھیک طرح سے سن لیجیے، صبر یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کر کے باقی وقت آپ دین کی خدمت میں لگا دیں۔ آج ہم 10 to 4 کماتے ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد بھی جو ہے کمانے کی فکر میں، کمانے کی دھن اس کے بعد بھی لگی رہتی ہے۔ اتنا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے شب و روز بہترین طریقے سے گزرے، لیکن ہمیں اور زیادہ کمانے کی دھن اتنی سوار ہے کہ ہمارے پاس پھر وقت بچتا ہی نہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ کام کریں۔
یعنی ہم تھکتے نہیں ہیں کماتے 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 کماتے، بس اس پر صبر کرنا ہے کہ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو آپ کے پاس ہے بڑا ہے، اب کچھ وقت فارغ کر لو کس کے لیے؟ اس دین حق کی سربلندی اور سربراہی کے لیے، اس دین حق کی دعوت کے لیے کچھ وقت نکالو۔ صرف کمانا ہی نہیں، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو اس صبر کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اور پھر یقین کی اس دولت سے مالا مال ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کو سامنے رکھنا ہے، کیا؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں، اور ایسی سرزمین پر اسے لے جاتے ہیں جو بالکل خشک ہو چکی ہوتی ہے، بنجر بن چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس سے نکالتے ہیں کھیتی، جس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ کیا یہ آنکھیں نہیں ان کی کہ اس چیز کو دیکھتے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب وہ فیصلے کا دن ہوگا، کب وہ فیصلہ ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہاں بیچ میں کہاں یہ مضمون آ گیا، فیصلے کا دن بیچ میں؟ ابھی تو کچھ چل رہا تھا۔ تو اس سے پہلی جو آیات تھی ان میں ترغیب تھی، ترغیب یعنی آپ کو ہم کو راغب کیا جا رہا تھا کسی طرف، اور اب اس میں ترہیب ہے۔ پہلے دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دین کے قریب آنے کے لیے اس چیز غور کرو، آسمان پہ غور کرو، بادلوں پہ، پانی پہ، زمین پہ، خشک زمین پہ، یہ ترغیب تھی، اور اب ترہیب ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی۔ ترہیب کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو، کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو ان سے کہو قل یوم الفتح، کہ وہ فیصلہ کا دن آ کر رہے گا، وہ تو بہرحال آنا ہے، وہ تو آ کر رہے گا، مگر اس فیصلے کے دن پھر لا ينفع الذین کفروا، اس دن یہ جو اہل کفر ہے، یہ جو بے ایمان ہے، کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گا۔ لا ينفع، کیا نہیں دے گا؟ ایمانہم، ان کا ایمان لانا۔ پھر اس وقت ان بے ایمانوں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ان کو دے گا اس وقت۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں نہ مہلت ملے گی اس وقت۔ یعنی فیصلے کا دن جو ہے، اس کو یوم الفتح یہاں کا، کچھ مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے فتح کا دن، یوم الفتح سے فتح کا دن مراد لیا ہے، یعنی فتح مکہ، لیکن وہ درست نہیں، کیونکہ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے اس دن کسی کا اسلام قبول کرنا تسلیم نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ایمان قبول کرے وہ مانا نہیں جائے گا، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ وہ جو طلقاء جن کو ہم کہتے ہیں، طلقاء کا ایمان مانا گیا، ان کا اسلام قبول کیا گیا، مانا گیا، اور وہ تقریباً 2000 تھے اس وقت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، چلے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے کچھ نہیں بدل لیا، جاؤ تم طلقاء۔ تو ان کا اسلام لانا جو ہے معتبر ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ تسلیم کیا گیا کہ واقعی وہ مسلمان ہیں، لہذا یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس دن کو ہم یوم الفتح نہیں کہیں گے، بلکہ یوم الفتح سے مراد فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ تو یہ مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے بھئی کب ہے، تم کہتے ہو فیصلے کا دن آئے گا تو کب آئے گا؟ تو قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ فیصلے کا دن کب آئے گا، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا ہے، وہ کہتا ہے اس چیز کو مت دیکھو، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ جو آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، ابھی وہ فیصلے کا دن اگر نہیں آیا تو اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر فیصلے کا دن ابھی نہیں آیا، گویا تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، پہچانو، معرفت حاصل کرو اللہ کی، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کے فرمودات کو پہچانو، اس کے کلام کو پہچانو، اس کے نبی کو پہچانو، آ جاؤ واپس، ابھی موقع ہے۔ لیکن اگر تم اسی پر اڑے رہے، کب آئے گا، تو سنو، وہ تو آ کر رہے گا، ضرور آئے گا، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے جب وہ آئے گا تب ایمان لائیں گے، تب مانیں گے، اس وقت پھر کسی کا ایمان
تسلیم نہیں کیا، معتبر نہیں مانا جاتا۔ فرعون نے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں اب ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن اب ایمان لاتا ہے، اب اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ قیامت کے آثار، قیامت آ رہی ہے یا موت آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ پھر توبہ کے دروازے بند، اور ایمان کوئی لانے کی کوشش کرے گا، اسلام قبول کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، کہ وہ دن تو آ کر رہے گا، فتح کا دن تو آئے گا، لیکن اس دن پھر کسی کا ایمان لانا جو ہے اسے نفع نہیں دے گا، لا ينفع، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کا ایمان لانے سے، ولا هم ينظرون، اور پھر دوسری بات یہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ولا هم ينظرون، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب آخری آیت، اس آیت کی طرف دیکھیں کیا آیت ہے اور کیا اس میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اپنا رخ انور ان سے موڑ لو، اپنی نگاہیں پھیر لو ان سے، یہ اس قابل نہیں کہ تم ان کی طرف دیکھو، تم نے حق ادا کر دیا، جو تم نے کہنا تھا، سمجھانا تھا، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، محبت سے، پیار سے، آہستہ سے، زور سے آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ان سے آپ رخ انور پھیر لیجیے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجیے، اب آپ انتظار کیجئے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے۔ انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں یہ بدبخت؟ یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اللہ کے قہر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار انہیں کرنے دیجئے، یہ تو کر رہے ہیں، تباہی، ہلاکت، بربادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رخ انور موڑ لیجئے ان سے، اب آپ ان سے نظریں پھیر لیجئے، آپ نے حق ادا کر لیا، اب یہ بات ماننے والے نہیں، آپ ان کو دفع کر دیجئے، اگر یہ نہیں مانتے مرنے دو، ان کو دفع کرو، دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے اپنی زبان میں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب ان سے آپ رخ انور پھیر لیجئے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے آپ۔ انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی منتظر ہیں، وہ کس چیز کے منتظر ہیں انہیں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ آیات، یہاں یہ سورت مکمل ہوئی اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس سورت کے اندر جو چیز ہم نے پڑھی، جو یہ اس حصے کی ہم کہیں گے آخری مکی سورت تھی، جو اگلی سورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں مدنی سورت ہے، اس وقت تک جو کچھ مسلسل صورتیں آ رہی تھی مکی صورتیں ہی تھی، تو ان میں وہی مضامین بیان کیے گئے تھے، اور آخر میں یہ بیان کیا گیا، یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے بنجر زمین کو لہلہاتی کھیتیوں میں تک وہ بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ، بالکل اس کا منظر بدل سکتا ہے، اسی طرح سے اس وقت ان خراب اور ناگفتہ حالات کو بھی بدلنے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، وہ طاقت ہے اسے، بس صرف وہ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، ہمیں پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ اپنا وقت کتنا دیتے ہیں، یہ صرف مال کمانے میں لگے ہیں یا کچھ آخرت کمانے کی بھی انہیں فکر ہے، اس دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے بھی کچھ وقت یہ نکالتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ضرور اپنا کچھ وقت اس دین کی خدمت کے لیے بھی فارغ کریں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام